اے یاز، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں تیرے سامنے غلامانہ لباس پہن کے کھڑا ہوں گا. میں اطیع اللہ میں اتنا مستغرق ہوں کہ اطیع رسول کے بارے میں بھی مجھے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ایاز ان کا غلام تھا اور بڑا چہیتا غلام تھا. سلطان محمود غزنوی نے ایک بار ان سے کہا کہ اے ایاز، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں تیرے سامنے غلامانہ لباس پہن کے کھڑا ہوں گا. صاحب جی، جو حاکم لوگ ہیں نا، حاکم لوگ، وہ جب اللہ والوں کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، مضبوط رہیں گے، ادھر سے نصیحتیں لیتے رہیں گے، تب ہی بات بنے گی. اہم بات کو نہیں بنتی. سلطان نے جب یہ بات کی تو یاد کرنے لگا، سرکار آپ تو بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، حاکم اسلام ہیں، مسلمانوں کے مقبول ترین حاکم ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، وقت گزرا. ایک دن ایسا ہوا، سلطان نے فرمایا کہ ایاز آؤ، یہاں ابو الحسن خرقانی تشریف لائے ہیں، اس علاقے میں ہم چلتے ہیں. پہنچ گئے، وہاں قریب گئے. جیسے قریب پہنچے تو وہ کسی جگہ انہوں نے اپنی جھونپڑی، اپنی خانقاہ وہ لگا رکھی تھی. تو سلطان محمود غزنوی دور کسی جگہ پہ آپ نے ڈیرا لگایا اور آپ نے ایاز کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے ان کو پیغام دو کہ ہمارا بادشاہ یہاں آیا ہوا ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، وہ آیا ہوا ہے، تو آپ ان کو ملنے کے لیے چلیں. جو لوگ وہ وہاں سے یہاں آ گئے ہیں تو یہاں سے آپ بھی چلیں. اگر وہ چل پڑے تو ٹھیک، نہیں تو چونکہ اللہ والے ہیں تو قرآن کی بات سامنے رکھ دینا، قرآن پاک کی آیت سنا دینا کہ جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور امر والوں کی، حکم والوں کی اطاعت کرو. اس سے مراد حاکم اسلام بھی ہیں. تو قرآن کی بات تو سن کے آئیں گے، مانیں گے. تو جب حضرت سلطان محمود غزنوی نے جناب ایاز کو بھیجا، یہ پہنچے، انہوں نے جا کے کہا کہ جی آئے ہوئے ہیں، حضرت آئے ہوئے ہیں، تو آپ آئیں اور ان کی بارگاہ میں پہنچے یا ملیں. امام ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں وہاں جانے کا. کہنے لگے دیکھیں قرآن پاک تو فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو یہ حاکم اسلام ہیں، اللہ والے ہیں، علماء، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. تو اس لیے آپ اس حکم کو مانتے ہوئے آپ چلیں. امام خرقانی نے جو جواب دیا نا، وہ جواب بہت شاندار تھا. آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے، میں اطیع اللہ میں اتنا مستغرق ہوں کہ اطیع رسول کے بارے میں بھی مجھے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. مجھے وہاں شرمساری ہے، میں اطیع اللہ میں اتنا مستغرق ہوں. اولی الامر تو اگلا درجہ ہے، اولی الامر تو اگلا درجہ ہے، میں اطیع اللہ میں اتنا مستغرق ہوں. ایاز تو لاجواب ہو گیا، اسے جانا پڑا. جا کے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ سرکار وہ تو یوں کہہ رہے ہیں. سلطان نے کہا یار وہ نہیں آئیں گے، ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں جانا پڑے گا. سلطان محمود غزنوی نے تیاری کی. تیاری اس طریقے سے کی کہ ایاز کو شاہانہ لباس پہنایا، بادشاہوں والے لباس پہنایا، ساتھ 10 جو ہے نا وہ لونڈیاں لی، ان کو مردانہ لباس پہنایا. پہنا کے تو پہنچ گئے. وہاں پہنچے، حضرت امام خرقانی کے پاس پہنچے تو چونکہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ایسے لوگوں کی طرف توجہ تھوڑی کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں. ایاز چونکہ بادشاہ کی صورت میں تیار ہوا تھا اور سلطان محمود غزنوی یہ غلامانہ صورت میں تھا، تو امام خرقانی نے ایاز کی طرف توجہ نہ کی اور ان کی طرف دھیان دیا، کیونکہ یہ فقیرانہ لباس میں تھے، اور بیٹھے رہے. آئے، بات چیت کی، گفت و شنید کی. گفت و شنید کے بعد جب آپس میں کچھ راز و نیاز ہوئے تو کہنے لگا حضور یہ میں آپ کے سامنے کچھ پیسے پیش کرتا ہوں، آپ یہ قبول فرمائیں. امام خرقانی نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور فرمانے لگے کہ یہ کھاؤ. محمود نے اٹھایا اور وہ کھانے لگ پڑا. اب ظاہر سی بات ہے، اپنا اپنا جدا جدا انداز ہے، ناز نخرے میں پلنے والے سوکھے ٹکڑے کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے چبایا، کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ حلق سے نیچے نہ اتار سکا. فرمایا نہیں اتر رہا. کہا یہ نہیں اتر رہا. فرمایا جب یہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں، یہ ٹکڑے تمہارے حلق سے نہیں اتریں گے، جو تم مجھے دے رہے ہو یہ میرے حلق سے نہیں اتریں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو یہ جب تک اللہ والوں کے ساتھ لوگ اٹیچ رہیں گے تب تک دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی.